سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کی۔ پاکستانی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا نام PMLN کے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں یا چیئرمین ہیں ان کی بات کریں گے، یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب۔ آج ان کی ہم بایوگرافی دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنا کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی آج اس موضوع پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ And therefore the army is an institution that belongs to the nation, not to one man. So I think چلانا تمہارا کام نہیں ہے، تم نہیں چلا سکتے، تم صرف کرکٹ ہی کھیلتے رہو۔ دوستوں میاں محمد نواز شریف جو اس وقت PMLN کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے والد میاں محمد شریف اور ان کی فیملی انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ ہوئی، اور یہ اس وقت کی بات ہے پاکستان وجود میں آیا، اور وہ جو پوری کی پوری فیملی تھی میاں فیملی، وہ ساری کی ساری پاکستان کے اندر یعنی لاہور شفٹ ہو گئی۔ پاکستان کے اوپر 9 سال راج کرنے والے، یعنی 3 بار وزیر اعظم بنے، اور سب سے لمبا پیریڈ انہوں نے ایز اے وزیر اعظم پاکستان گزارا، یعنی 9 سال۔ یہ پیدا ہوئے جناب 25 دسمبر 1949 کو۔ ان کا یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بالکل وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تھی، یعنی 25 دسمبر۔ تو یہ بھی 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہوئے۔ اپر مڈل کلاس ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد محمد شریف جو تھے وہ اتفاق گروپ کے اور شریف گروپ کے بانی تھے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے 2 بھائی اور ہیں، ایک بھائی تو ان کے فوت ہو چکے ہیں، میاں عباس شریف صاحب، اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، جو آج کل پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ تو دوستو یہ ایک واحد جو ہے میاں محمد نواز شریف، یہ لکی نہیں ہے، ان کی پوری فیملی بہت لکی ہے، کیونکہ ہم اگر بے نظیر کے خاندان کو دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم رہی ہیں، ان کے اندر بہت سی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، لائک ان کے والد جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پھانسی ہوئی، بے نظیر خود جو ہے وہ مرڈر ہوئی، اور اسی طرح ان کے بھائی بھی مرڈر ہوئے ان کی حکومت کے اندر ہی۔ یہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی ہے، یہ فیملی اس حوالے سے بھی خاصی لکی ہے کہ ان کے اوپر ایسا کوئی وقت نہیں ہے، خدا نخواستہ ان کی ایسی کیجویلٹی نہیں ہوئی جو کہ نیچرل ڈیتھ کے علاوہ ہو۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف کی فیملی کے اندر، یعنی میاں شریف صاحب کی فیملی کے اندر آج تک بہت کچھ یعنی یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور کافی دفعہ سننے میں آیا کہ ان بھائیوں کے اندر جو پھوٹ پڑ گئی ہے، وہ دونوں بھائی جو الگ ہو رہے ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، میاں شہباز شریف الگ ہو رہے ہیں، میاں نواز شریف الگ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری جو تھی رومرز تھے، ان کے اندر کوئی سچائی نہیں تھی۔ اگر کوئی سچائی ہوتی تو آج تک سامنے آ جاتی۔ میاں جو شہباز شریف صاحب تھے، یہ بہت ہی اپنے بھائی کے اطاعت کرتے تھے، ان کی بات کو کبھی ٹالا نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بے نظیر بھٹو کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ سارے کا سارا یعنی اس قسم کی جو بدقسمتی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ میاں شریف صاحب کی ساری فیملی جو تھی اننت ناگ انڈیا کے اندر جو رہائش پذیر تھی، اور وہاں سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئی۔ ان کی جو بیگم تھی، بیگم کلثوم نواز شریف، وہ بھی پلوامہ انڈیا سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ بیسیکلی مائیگریٹڈ تھے، لاہور کے اندر آئے، یعنی بیسیکلی یہ بلیک سمتھ تھے جو ان کے والد تھے میاں شریف۔ اب بلیک سمتھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مطلب یہ اچھی بات ہے، یہ سلمان علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے کبھی لوہے کو پگھلا کے ہتھیار بنائے تھے۔ تو جو میاں شریف صاحب ہیں، انہوں نے لاہور کے اندر ایک اتفاق فاؤنڈری کے نام سے ایک بزنس سٹارٹ کیا، جس نے بعد میں خاصا بوسٹ پکڑا، اور جو آج کل جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جانا جاتا ہے، یہ اتفاق گروپ آف جو کمپنیز ہے۔ جاتی عمرہ سے تعلق رکھنے والے میاں شریف صاحب کے بیٹے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ جو آج کل GC یونیورسٹی ہے، اس وقت GC کالج ہوا کرتا تھا، گورنمنٹ کالج لاہور۔ اس وقت یہ گورنمنٹ کالج لاہور تھا، آج کل اسے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کہتے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے MBA کی ڈگری لی، اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے لاء کیا۔ میاں نواز شریف کی جو دولت کا ٹوٹل تخمینہ ہے وہ 8.9 بلین روپے ہے، تقریباً 9 بلین، جو کہ انہوں نے اسٹیل مل کے بزنس سے کمائے۔ میاں نواز شریف کی زندگی جو پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ دلچسپ جو ہے وہ ان کی لائف ہے، جس کے اندر بہت اتار چڑھا ہوا ہے، اور یہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور تینوں دفعہ جو ہے وہ اپنی 5 سالہ ٹرم کو پورا نہ کر سکے۔ جہاں تک بے نظیر اور عمران خان کا تعلق ہے، تو کیونکہ یہ دونوں جو پرسنالٹیز تھیں،
یہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز تھیں، کیونکہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ساری عمر لندن میں رہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی رہیں. اسی طرح عمران خان بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے رہے. تو ان کا جو لیول ہے، ان کا جو باڈی لینگویج ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب سے بہت فرق ہے. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ساری عمر پاکستان میں رہے اور پاکستان میں انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی. تو ان جو تینوں پرسنالٹیز ہیں پاکستان کی جو وزیر اعظم رہے ہیں تینوں ہی، ان تینوں کی پرسنالٹیز میں میاں نواز شریف صاحب کی پرسنالٹی سب سے زیادہ سادہ اور سیدھی سادی رہی ہے اور لوکل رہی ہے، جبکہ عمران خان کی پرسنالٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اور بے نظیر بھٹو کی پرسنالٹی انٹرنیشنل لیول پہ اور ان کے کانفیڈنس لیول کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے کانفیڈنس لیول کے اندر بہت فرق ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ بزنس کو جتنا زیادہ ہو سکے پاکستان کے اندر اس کو بوسٹ ملنا چاہیے. اس لیے انہوں نے چائنا کے ساتھ وہ یعنی موٹر ویز بنائیں، چائنا کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیے، انڈیا کے ساتھ انہوں نے بزنس ہب بنانے کی کوشش کی. تو شاید اس کی پاداش میں انہیں جو ہے وہ اپنی پرائم منسٹر شپ سے الگ ہونا پڑا. کیونکہ میرا یہ فورم جو ایم کیا جس کے اندر ہم جو کنٹروورشل چیزیں ہیں وہ ڈسکس نہیں کیا کرتے موسٹلی، کیونکہ یہ ایک سمپل انفارمیٹک انٹرٹینمنٹ ہے تاکہ اس سے آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو. لہٰذا ہم نواز شریف صاحب کی سادی سی جو زندگی ہے ان کی، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے. دوستو، پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ وہی آل انڈیا مسلم لیگ ہے جس کے سر یہ سہرا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھوائی اور اس کے اوپر کام کر کے پاکستان کو وجود میں لے کے آئے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی پارٹی. یہ جو پارٹی تھی یعنی جس کو آج کل میاں محمد نواز شریف ہیڈ کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو تھی وہ ڈائی ڈاؤن ہو چکی تھی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کے آخری وزیر اعظم نور الامین صاحب تھے، اور جب وہ اترے تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ جو ہے، کیونکہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ پاکستان مسلم لیگ بن گئی اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہوگی. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپل پارٹی بنائی اور پاکستان پیپل پارٹی نے جو نعرہ دیا یعنی روٹی کپڑا اور مکان کا، اس کے اوپر پاکستان پیپل پارٹی کو پورے ملک میں بہت بوسٹ ملا. اور چند ہی سالوں کے اندر جو پاکستان پیپل پارٹی تھی جس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، انہوں نے پاکستان کے اندر بہت نام کمایا اور بہت زیادہ پاپولر پارٹی بن گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی پاکستان پیپل پارٹی کے فورم سے پاکستان کے 2 دفعہ وزیر اعظم بنے، لیکن انفارچونیٹلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو زیادہ دور کے اندر جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی کورٹ کیس کے اندر، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فلا پیدا ہو گیا پیپل پارٹی کے اندر، اور پیپل پارٹی جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہوگی. کیونکہ تقریباً ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر پیپل پارٹی ایک بینڈ پارٹی تصور کی جاتی تھی اور جنرلی گناہ سمجھا جاتا تھا پیپل پارٹی سے تعلق رکھنا. لیکن یہ چونکہ ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ پاکستان کے صدر تھے تو بہت زیادہ پریشر تھا، انٹرنیشنل پریشر کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ تقریباً ڈیفالٹ کے قریب تھا. تو اس وقت جو ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے پاکستان کے اندر نان پارٹی بیسز الیکشن کروانے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد محمد خان جنیجو صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اسی دوران آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب جو ہے ایک جہاز کے حادثے کے اندر باقی جنرلوں کے ساتھ وہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو اس سے پہلے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے 1987 کے اندر ان کو انٹروڈیوس کروایا جا چکا تھا ایز اے فائنانس منسٹر آف پنجاب، کیونکہ انہوں نے پولیٹکس میں جب قدم رکھا تو وہ سب سے پہلے پنجاب کے فائنانس منسٹر بنے. دوستو 1986 کے اندر بے نظیر پاکستان واپس آ گئی اور سیاست میں ایک بہت ہلچل مچی اور ایک بہت ہی فقید المثال ان کا استقبال کیا گیا پاکستان کے اندر. اس طرح ایک نئی سیاست جو ہے پاکستان کے اندر وہ سٹارٹ ہوئی، یعنی پاکستان پیپل پارٹی دوبارہ سے اس کی رگوں میں جان پڑی اور پھر سے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ کئی 10 سال کے بعد نے دوبارہ اس نے بوسٹ پکڑا. دوستو بے نظیر بھٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر الیکشن کے اندر جو ہے وہ IGI بنائی گئی، وہ جس کے سربراہ جو تھے میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، اور انہوں نے ان 9 پارٹیوں کو لیڈ کیا جنہوں نے الیکشن جیتا، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے پہلی دفعہ 6 نومبر 1990 کو پہلی دفعہ پاکستان کے میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم منتخب. کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے اس سے پنجاب کے جو فنانس منسٹر، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، تو ان کو پولیٹکس کے اندر کافی جو ہے وہ نو ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ جو وہ اس کی ایز اے پولیٹیشین سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے. اور 1990 کے اندر جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 3 سال تک ایز اے پرائم منسٹر پاکستان کام کیا. اس طرح 1993 کے اندر جو صدر تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو توڑ دیا. اس طرح وہ پہلی دفعہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب تھے وہ اپنی وزیر اعظم شپ سے اتار دیے گئے 3 سال کے بعد. دوستو اس کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی پاکستان کی. لیکن 1997 کے اندر جو میاں نواز شریف صاحب نے PMLN بنائی تھی، کیونکہ انہوں نے IGI ختم کر کے اپنی ایک الگ سے پارٹی بنا لی تھی،
اور 1997 کے اندر تقریباً پی ایم ایل نے میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے جو ہے وہ کلین سویپ کیا اور 135 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی حاصل کی، اور پیپلز پارٹی کے حق میں صرف 18 سیٹیں، پیپل پارٹی کو صرف 18 سیٹیں ملی۔ تو یہ ایک واضح فرق تھا، ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ وہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے آگے چل کے بہت سخت فیصلے لینے شروع کر دیے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہیوی مینڈیٹ تھا۔ تو اس کی بنیاد پر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پبلک ان کے ساتھ ہے، لہٰذا انہوں نے بہت سخت فیصلے لینے شروع کیے۔ اسی طرح انڈیا کے ساتھ انہوں نے دوستی کی، اور انڈیا کے جو واجپئی تھے وہ لاہور کے اندر آئے اور لاہور گورنر ہاؤس کے اندر آئے اور ایک دوستی کا واضح پیغام دیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ سخت فیصلے لینے شروع کیے تو اور اسی طرح انہوں نے انڈیا کے ساتھ بزنس جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک اسکیم شروع کی جس سے قرض اتارو اور ملک سنوارو کے نام سے، کیونکہ پاکستان نے 1998 کے اندر ایٹمی دھماکے کیے تھے، کیونکہ انڈیا نے بھی دھماکے کیے تھے، تو پاکستان کے میاں نواز شریف آلریڈی وہ بہت زیادہ پاپولر لیڈر تھے، لیکن ان دھماکے کرنے کے بعد وہ مزید پاپولر ہو گئے۔ اب ایشو یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے ادھر واجپئی صاحب کے ساتھ جو دوستی کر رہے تھے، تو وہ تقریباً اب ظاہر ہے دھماکے کیے گئے تھے، ایٹمی دھماکے، تو وہ اپنی جگہ پر سٹاپ ہو گئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو ایز اے چیف آف دی آرمی سٹاف لگایا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے 1999 کے اندر میاں نواز شریف جو تھے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو اس وقت جو تھے کیونکہ کلیشز چل رہے تھے ان دونوں کے درمیان، تو جب وہ سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، تو اس وقت انہوں نے تمام پاکستان کے جو ایئرپورٹ سے ان کو حکم دیا کہ ان کے جہاز کو اترنے نہ دیا جائے، اور جس کے نتیجے کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ 12 اکتوبر 1999 کا واقعہ پیش آیا، اور مشرف صاحب نے جو تقریباً 9 سال جو پریزیڈنٹ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر جو ہے وہ اپنا 9 سال تک داغ بٹھائی رکھی۔ حالانکہ ان کے مشرف کے لینڈ کرنے سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف مقرر کیا تھا، لیکن یہ اس کے نوبت ہی نہیں آئی، اور مشرف صاحب نے اپنا پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسی طرح پھر میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے وہ گرفتار ہوئے، اریسٹ ہو گئے، ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا سعودی عرب کے اندر، کہ وہ اب دوبارہ سے 10 سال پاکستان واپس نہیں آئیں گے، اور 21 سال تک، نیکسٹ 21 سال تک وہ پاکستانی پولیٹکس کے اندر حصہ نہیں لیں گے۔ تو یہ معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ تقریباً 8-9 سال ملک سے باہر رہے۔ اب چونکہ نظیر بھٹو صاحبہ لندن میں قیام پذیر تھی، 6 سال وہ وہاں رہی، اور میاں نواز شریف صاحب جو سعودی عرب کے اندر قیام پذیر تھے، تو پیچھے سے ایک نئی پارٹی جو پی ایم ایل کیو یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ، جس کو پرویز شاہ صاحب جو لیڈ کر رہے تھے، اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہ ٹاپ پارٹی بنی، اور کافی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز وغیرہ تھے وہ ٹوٹ کے اس پارٹی کے اندر آئے، اور ایک دوبارہ سے حکومت قائم کر دی گئی، یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد دوستو پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک میثاق جمہوریت ہوتا ہے، جس کے تحت یہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ پاکستان واپس آتی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ آ کر 2013 کے الیکشن کے اندر حصہ لیتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں دوبارہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ دوستو میاں نواز شریف صاحب نومبر 2007 کے اندر پاکستان واپس آتے ہیں، اور اسی طرح بے نظیر آلریڈی پاکستان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن 27 دسمبر 2007 کے اندر بے نظیر جو ہے وہ ان کا مرڈر کر دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد کیونکہ بے نظیر ایک بہت ہی پاپولر لیڈر تھی، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ہے جو ادر پارٹیز تھیں ان کو ہوا۔ تو اس کے بعد وہ 2007 کے بعد جو ان کے ہسبینڈ تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، وہ پاکستان کے صدر بنے، اور 2013 کے اندر دوبارہ سے الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر، جنرل الیکشن، جس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ دوستو جنرل رحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہی کیا جو آلریڈی کرتے تھے، یعنی جو جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر تھے، ان کو پاکستان آرمی کا آرمی چیف بنا دیا۔ اسی دوران میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ کافی کیسز کھول دیے گئے، جس کے اندر پاناما لیکس وغیرہ بھی تھی، تو ان کو عدالت نے نااہل قرار دے کر پرائم منسٹرشپ سے نکال دیا، اور یوں میاں نواز شریف صاحب کو عدالتی کیس کے اندر بالترتیب ایک کیس میں 10 سال اور ایک کیس میں 17 سال سزا سنائی گئی، لیکن تقریباً 1.5 سال وہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد وہ کیونکہ اس کے بعد عمران خان کی حکومت بن چکی تھی، تو وہ ایک علاج کے لیے ان کو لندن بھیجا گیا، جو آج تک میاں نواز شریف صاحب وہاں پر جو ہے وہ قیام پذیر ہیں۔ اسی دوران عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور یوں میاں نواز شریف صاحب کے بھائی جو ہیں میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ اس ٹرم کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان بنے، اور آج بھی وہ وزیر اعظم ہیں۔
میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس تشریف لا رہے ہیں اور وہ دوبارہ سے پاکستانی پولیٹکس کے اندر حصہ لیں گے اور دوبارہ سے پاکستان کے پرائم منسٹر بننے کی چوتھی بار پاکستان کے پرائم منسٹر بننے کے لیے وہ تیاری پکڑ رہے ہیں اور الیکشن کی تیاری کے لیے وہ بھرپور طریقے سے پاکستان واپس آنے کی تیاری کریں. دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ قسمت کی دیوی جو ہے یا قسمت ان پر کتنی مہربان رہتی ہے اگلے سالوں کے اندر. لیکن یہ اتار چڑھاؤ جو پاکستانی سیاست کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کے اندر آئے ہیں وہ کسی بھی سیاستدان کی زندگی کے اندر نہیں آئے, کیونکہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیریئر تھا وہ تقریباً بہت شارٹ کیریئر تھا اور اسی کے اندر وہ ان کو پھانسی دے دی گئی اور وہ ختم ہو گیا. بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ مرڈر ہو گئی اور میاں نواز شریف صاحب کو جن کو ابھی تک اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے اور اسی وجہ سے میں نے جیسے شروع میں عرض کیا فیملی کے اندر بہت ہی اتحاد ہے. باقی دیکھتے ہیں فیوچر میں لوگ پھر سے کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ الگ سے ان کی ایک ایک پارٹی ہے اور میاں شہباز شریف اور حمزہ شریف صاحب کی الگ سے ایک پارٹی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیجیے اپنے دوست اپنے حسن ملک خضر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.